سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی، بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا۔ بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں۔ نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا، تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، اب پرانے دوست غریب رشتہ دار ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہ بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا، جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو۔ وہ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا، کہتے ہیں پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے۔ حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی عاجزی کیسی تھی؟ ایک بار کوئی شخص آپ کے پاس گیا، آپ آٹا گوندھ رہے تھے، کہا گیا حضور آپ گورنر ہیں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خادم کو کسی اور کام سے بھیجا ہے، سوچا واپس آئے گا پھر دوسرا اسے کام کرنا پڑے گا، ایک کام وہ کر لے ایک کام میں کر لوں۔ یہ اللہ والوں کا انداز تھا۔ کبھی کبھی ہمیں بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا لینا چاہیے، اپنے ملازم کے حصے کا کام خود کر لینا چاہیے، کبھی اسے بھی ریلیف دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے نوکری پہ رکھا ہے تو خرید لیا ہے، جناب 8 گھنٹے کا کام ایسے کرانا ہے کہ سانس بھی نہیں لینے دینا۔ نہیں جناب، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی کبھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی تھک سکتا ہے۔ ریلیف دیا کرو، آسانی دیا کرو، کسی کے دل کی دعائیں مل جائیں گی۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی کے کیا فضائل بیان کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذرا سنو کیسی ہستیاں ہیں، میں اور آپ اللہ کرے کہ سچی نبی پاک سے محبت کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ مگر اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، سنو کیا مرتبہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ پاک بھی ان 4 سے محبت فرماتا ہے۔ یہ 4 کون ہیں؟ عرض کی گئی حضور وہ 4 کون ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں جب صحابہ نے یہ سوال کیا ہوگا دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ ہم میں سے کن 4 کا نام لیتے ہیں اللہ کے حبیب۔ صحابہ بیٹھے ہوں گے، آقا سے عرض کیا ہوگا حضور وہ 4 کون ہیں؟ سنو وہ 4 کون ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ شان ان 4 صحابہ کرام کی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جنت ان 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ میں اور آپ جنت کے مشتاق ہیں کہ جنت کاش ہمیں مل جائے۔ جنت کو اشتیاق کس کا ہے؟ جنت کو شوق کس کا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے 4 وہ ہستیاں ہیں جن کی جنت بھی مشتاق ہے۔ سنو وہ کون ہیں؟ فرمایا علی بن ابو طالب، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود۔ اللہ ان 4 خوش نصیبوں کے صدقے ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں اپنی جنت سے محروم نہ کرنا. ہمیں مولا علی سے بھی پیار ہے, حضرت سلمان سے بھی پیار ہے. حضرت سلمان فارسی کا آخری وقت آیا, آپ رونے لگے, وفات کا وقت قریب ہے. صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے حبیب سے ملنے والے ہیں, اپنے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں, نبی پاک کے حوض کوثر پر آپ کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی. کہتے اس لیے نہیں رو رہا کہ میں دنیا چھٹ رہی ہے, میں تو اس لیے رو رہا ہوں میرے پاس بہت سارا سامان ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا تمہارے پاس دنیاوی سامان صرف اتنا ہو جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے. کہتے ہیں جب حضرت سلمان فارسی یہ کہہ رہے تھے نا تو کتنا سامان تھا جس پر آپ پریشان تھے. آپ کے پاس صرف ایک برتن تھا جس سے آپ وضو کرتے تھے یا کپڑے دھوتے تھے. اس ایک برتن کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت سامان ہے. اور آج لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا مال ہے. ہمارے فریج بھرے ہیں, کبڈز بھری ہیں, پیسے جیب میں ہیں, ہزاروں روپے کی مہینے کی آمدنی ہے, کئیوں کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے, مگر دل ہے کہ بھرتا نہیں, اور چاہیے, بہت تھوڑا ہے, اور چاہیے. ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں, میں صحابہ کا غلام ہوں, میں غریب نواز کا غلام ہوں, میں داتا گنج بخش کا چاہنے والا ہوں. خالی بس چاہنے والا زبان سے, وہ دنیا سے بے رغبتی والے اور ہم دنیا کے پیچھے دوڑنے والے. دنیا نہ ملے تو طبیعت خراب ہو جائے. کئی لوگ آتے ہیں یہاں پر, پیسے نہیں بڑھ رہے, مال کم ہو گیا ہے, پراپرٹی کے ریٹ ڈاؤن ہے, نیند نہیں آ رہی, ٹینشن, بیماریاں. دنیا کی ٹینشن نے ہمیں مار کر رکھ دیا ہے. کبھی ایسی رات گزری ہماری کہ اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں, میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں. کبھی ایک رات اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ میرا قیامت کے دن ہوگا کیا, میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے ہوں گا. کبھی نماز قضا ہوئی تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کے غم میں کھانا نہ کھایا ہو, اس کے غم میں دن نہ گزرے, رات نہ گزرے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. بس دنیا ہی دنیا ہے, دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا. ایک بات یاد رکھ لو, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کیوں دوڑ رہا ہوں اس کے پیچھے جس کی گارنٹی ہے. ارے رزق تو لکھا ہوا ہے, اس کے پیچھے صبح و شام پاگل ہوئے ہیں. مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے, اس کی فکر کر لو نا, اس کی تیاری کرو. جس کی گارنٹی ہے اس کے لیے پریشان ہو, جس کی گارنٹی نہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. مگر پھر بھی ختم نہیں ہوتی, ہوس ختم نہیں, اور چاہیے, حرام چاہیے, کسی طرح بھی بس پیسہ آنا چاہیے. کیوں, کتنا کھا لو گے یار, یہ سب پیچھے رہ جائے گا. تمہاری اولاد کھائے گی اور مار تمہیں پڑے گی اگر حرام سے کما لیا. اپنی زندگی میں ایک وعدہ کر لو اپنے آپ سے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام روزی نہیں کمانی ہے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اللہ تمہیں حلال سے دے گا اور ایسے غیب کے راستوں سے دے گا کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا, اور اس حلال میں اللہ سکون بھی دے گا, برکت بھی دے گا, اور انشاءاللہ صدقہ کرو گے تو وہ قبول بھی ہو جائے گا.